چار نکاتی فارمولا تھا کشمیر کا، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو جموں کشمیر ہے، ڈسپیوٹڈ کشمیر ہے، پھر لے کا ایریا ہے اور لداخ کا ایریا ہے. تو وہاں پر سر نیو یارک میں آپ کے ہوتے بھی بات ہوئی تھی منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ. تو وہ جو مشرف صاحب کا اور آپ کا جو ایک کنسنسس کے ساتھ جو فیصلہ تھا، جو فارمولا کے اوپر آپ بات بھی کر رہے تھے، وہ فارمولا سر مجھے بتائیے گا، کیونکہ ساری جمہوری قوتیں جو ہے نعرہ لگاتی ہیں، لیکن مشرف صاحب تو اس کے اوپر نیگوشیشن کر کے اس ٹرمز کو تقریباً قریب بھی لے آئے تھے. فرمائیے گا. جی ہاں، اس پہ اصل میں تو 10-12 پوائنٹس ہے جس کا میں نے پوری ڈیٹیل اپنی کتاب میں دی ہے. 4 پوائنٹ اس لیے وہ مشہور ہو گیا کہ پریزیڈنٹ مشرف نے اس کو 4 پوائنٹس کہا جو مین پوائنٹس تھے، اور ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس کو ریپیٹ کر دیا، انہوں نے بھی 4 پوائنٹس کہہ دیا. لیکن بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پہلی چیز جو تھی کہ آج کیونکہ کشمیر ڈے بھی ہے تو مناسب ہے یہ بتانا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھیں، جب ہم کشمیریوں سے سیکرٹلی بات کرتے تھے، وہ کون کہتے تھے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آپ معاہدے کرتے رہیں گے، ہم تو مارے جا رہے ہیں، ہماری تو عورتوں کی عزتیں بھی سیف نہیں ہیں. پہلا کام تو یہ کریں کہ ہندوستان کے فوجی جو اپنی بندوقیں لے کے ہر چوراہے میں کھڑے ہیں، انہیں وہاں سے پیچھے ہٹائیں. تو اس میں 2.5-3 سال لگے. تو کہ ہم نے ان کو کہا ہٹائیں، وڈرا کرے اربن ایریا سے اپنی فوجیں. انہوں نے کہا آپ نے کوئی فتح تو نہیں کیا، آپ نے کوئی جنگ تو نہیں ہم سے جیتی کہ ہم آپ کو دے دیں. ہم نے کہا اس کے بغیر کوئی امن نہیں ہوگا. پھر الٹیمیٹلی اگری ہوا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اپنی فوجیں جو اپنے پاپولیشن سینٹر سے باہر نکالیں گے اور آہستہ آہستہ بارڈر یہ لائن آف کنٹرول پہ پہنچ جائیں گے کہ جو اس کی مینٹیننس کے لیے فوجیں چاہیے وہ رہیں گی. یعنی فوجیں اربن ایریا سے پاپولیشن سینٹر سے نکال کے ان کو وہاں کر دیا جائے گا کہ LAC کی پروٹیکشن کے لیے وہ LOC کی پروٹیکشن کے لیے ہو. پھر جو تھا کشمیری کہتے تھے کہ جی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو فیصلہ کیا گیا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اس کا وہ یہ تھا کہ جی سیلف گورننس کمپلیٹ ہوگی، سیلف گورننگ ٹیریٹریز ہوں گی. انہوں نے کہا اگر ہماری طرف ہوگا تو آپ بھی کریں. تو اس پہ 3 سال لگے. اس میں یہ اگریمنٹ ہوا کہ ٹوٹل سیلف گورننس ہوگی، سوائے ڈیفنس فورن افیئرس کے سیلف گورننس ان کی ہوگی، ان کی بھی ہماری بھی. ایک باڈی بنائی جائے گی جس میں 2 الیکٹڈ ممبر وہاں کے ہوں گے، 2 الیکٹڈ ممبر پاکستان کی طرف سے ہوں گے، کشمیری الیکٹڈ ممبرز جو ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کے نمائندے موجود ہوں گے. اور ان کو ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ جوائنٹ میکنزم دیا گیا تھا. اس میں 12-15 سبجیکٹس تھے. میرے حساب سے موسٹ امپورٹنٹ تھا واٹر پروجیکٹس، وہ بھی اس کا. پھر اس کے اوپر یہ تھا کہ جی یہ جو فوجوں کا وڈرال، جوائنٹ میکنزم اور لوکل سیلف گورننس. اور پھر یہ تھا کہ جناب یہ جب الیکشنز ہوتے تھے ساری انڈیا میں فیئر الیکشن ہوتے تھے، کوئی کوشچن نہیں کرتا. جموں کشمیر میں ریگ ہو جاتے تھے. تو یہ اگریمنٹ ہوا کہ جموں کشمیر کے الیکشن ہوں گے یا آزاد جموں کشمیر کے. ہماری طرف انٹرنیشنل آبزرورز آئیں گے الیکشن دیکھنے کے لیے، تاکہ جو گورنمنٹ بنے وہ نمائندہ گورنمنٹس ہو دونوں طرف. اور الٹیمیٹلی یہ تھا کہ جس طرح جرمنی اور فرانس کی جب صلح ہوئی ہے تو ایک پیس ٹریٹی ہوگی، ایلیزے ٹریٹی کہلاتی ہے. ایک پاکستان انڈیا کی پیس ٹریٹی ہوگی جس میں یہ بات مور لگ جائے گی کہ ماضی کی جو جنگیں ہم بھلا کر اگلے راستے پہ چل پڑے ہیں جس میں اس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو. پرفیکٹ سولوشن.